ایک شخص حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کوئی ایسا طریقہ بتائیے جس سے میں برے کام کرتا رہوں اور میری کوئی گرفت نہ ہو۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا 5 باتیں قبول کر لو، پھر جو چاہے کرو، تمہیں کوئی گرفت نہ ہوگی۔ پہلی یہ کہ جب کوئی گناہ کرو تو خدا کا رزق مت کھاؤ۔ اس نے کہا یہ تو بڑی مشکل بات ہے کہ رزق تو وہی دیتا ہے، پھر میں کہاں سے کھاؤں گا؟ فرمایا تو یہ کب مناسب ہے کہ جس کا رزق کھایا جائے اسی کی نافرمانی کی جائے۔ دوسری بات یہ، اگر تو کوئی گناہ کرے تو اس کے ملک سے باہر نکل کر کر۔ اس نے کہا کہ تمام ملک اسی کا ہے، پھر میں کہاں نکل کر جاؤں؟ آپ نے فرمایا پھر یہ بات کیسے مناسب ہے کہ جس کے ملک میں رہو اسی کی نافرمانی اور اسی کی بغاوت کرنے لگ جاؤ۔ تیسری بات یہ کہ جب تو کوئی گناہ کرے تو ایسی جگہ جا کر کر جہاں تجھے وہ دیکھتا نہ ہو۔ اس نے کہا یہ تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ فرمایا تو یہ کب مناسب ہے کہ تو اس کا رزق کھائے، اس کے ملک میں رہے اور اسی کے سامنے گناہ کرے۔ چوتھی بات یہ کہ جب ملک الموت تیری جان لینے آئے تو اس سے کہہ کہ ذرا ٹھہر جا، مجھے توبہ کر لینے دے۔ اس نے کہا وہ مہلت ہی کب دیتا ہے؟ فرمایا تو یہ مناسب ہے کہ اس کے آنے سے پہلے توبہ کر لے اور اس وقت کو غنیمت جان۔ پانچویں بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جب حکم ہو کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ تو کہنا کہ میں نہیں جاتا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ وہ تو زبردستی بھی لے جائیں گے۔ فرمایا تو اب خود ہی سوچ لے کیا گناہ تجھے زیب دیتا ہے؟ وہ شخص قدموں میں گر گیا اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ لہٰذا جو بندہ خدا کا رزق کھاتا ہے، اس کے ملک میں رہتا ہے، پھر اسی کا رزق کھا کر اسی کے ملک میں رہ کر اسی کے سامنے اس کی نافرمانی کرنا خدا کی ناراضگی مول لینا ہے۔ لہٰذا ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی سے بچ کر رہنا ضروری ہے۔